بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دنیا کے خیال آتے ہیں۔ تو اگر نماز میں دنیا کے خیال آ جائیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس مسئلے کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تمام خیال ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب ہماری نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ تو دیکھیے، آپ ایک بات پہلے تو یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کے نماز میں جن لوگوں کو خیال آتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ کیونکہ جو خیالات کا آنا ہے دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ذہنی خیالات ہوتے ہیں کہ انسان ذہن کچھ مصروف ہے کسی چیز کو سوچنے میں، تو وہ اس کا ذہن مصروف ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان کی جانب سے ذہن میں خیال آتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر جو نماز میں خیال آتے ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن تو پڑھائی میں لگا ہوتا ہے کہ ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں رکوع کرنا ہے، اب ہمیں سجدہ کرنا ہے، تو اس کے ذہنی جو خیالات ہوتے ہیں وہ نماز میں اس کو جلدی نہیں آتے ہیں، لیکن وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں وہ اس کو نماز میں بہت آتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ شیطان کہاں جائے گا، کن لوگوں کو بہکائے گا؟ شیطان ان لوگوں کو بہکائے گا جو کہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ شیطان ان کے پاس تھوڑی نہ جائے گا، بھائی ان کے پاس کام ہی اس کا نہیں ہے، وہ تو مسجد آئے گا، مسجد میں آنے والے لوگوں کے پاس آئے گا، ان کو روکے گا مسجد سے، اور جب لوگ نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو ان کی نماز کو خراب کرنے کے لیے ذہن میں خیال ڈالتا ہے۔ تو اس سے پریشان نہ ہوں، اگر کسی انسان کو نماز میں خیال آ رہے ہیں تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز ہوگی، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں جو خیال آتے ہیں شیطان کی جانب سے، ان سے بچنا لازم ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اب کیسے بچا جائے؟ ہم تو بہت ذہن ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں خیال نہ آئیں، ہم ہٹاتے ہیں بار بار دماغ، لیکن پھر وہی خیال آتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس دو کام آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں خیال آنا بند ہو جائیں گے۔ پہلا کام، شیطان آپ کو بہکاتا ہے، یہ کنفرم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ نماز میں شیطان بہکاتا ہے۔ سب جب وہ نماز میں اس لیے بہکا رہا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، تو آپ پہلا کام اس کی کاٹ میں شیطان کے برعکس، شیطان کے اپوزٹ یہ کریں کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اور آپ یہ کہیں کہ ہم اگر کوئی 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھتے ہیں تو اب ہم 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھیں گے، یعنی کہ ہم نماز کو لمبا کریں گے، طویل کریں گے، دیر تک پڑھیں گے، اور بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ جتنے خیال آئیں گے اتنا ہم زیادہ نماز میں غور و فکر کریں گے، اتنا زیادہ ہم نماز کو لمبا کریں گے۔ اور اگر پھر ذہن میں خیال آ رہے ہیں تو پھر آپ اس نماز کو دوہرا لیں۔ یہ کام آپ 2 4 6 دن کر کے دیکھ لیں۔ جس نماز میں خیال آ گیا، اور یہ آپ کو یقین ہو کہ ہاں بھئی یہ شیطان کی جانب سے غلط خیال آ رہے ہیں، شیطان کی جانب سے، تو آپ اس نماز کو دوہرا لیں کہ ہمارے ذہن میں خیال آئے، اب ہم نماز کو دوہرائیں گے۔ تو آپ نے اگر یہ کرنے کی کوشش کی تو شیطان کہے گا کہ بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ یہ نماز نہ پڑھے، یہ تو ذرا سے ہمارے خیال ڈالنے کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھ رہا ہے، دوہرا رہا ہے، تو اسے ڈبل اجر مل رہا ہے، تو پھر وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے ذہن میں اس بات کا خیال ہوگا کہ ہاں ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، خیال آ رہے ہیں، تو ہم دوبارہ پڑھیں گے، تو شیطان یہ کہے گا کہ بھائی اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ ڈبل اجر نہ لو، آپ ایک ہی اجر لے لو اور ایک ہی مرتبہ پڑھ لو۔ تو وہ خود آپ سے پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا زور کسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہمارا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بہکانے سے باز آ جائے گا، اور پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر آپ ہر وقت اس دعا کی کثرت کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اگر آپ کو یہ دعا یاد ہو کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو یہ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اس دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ نہیں یاد ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اس کی کثرت کریں، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا، نماز کو طویل کرنا، لمبا کرنا، زیادہ خیال آ جائیں تو نماز کو دوہرا دینا، اس سے انشاءاللہ تعالی شیطان عاجز ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور آپ سے تھک کر، ہار کر، پریشان ہو کر انشاءاللہ تعالی آپ کو بہکانا بند کر دے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی
ہم سارے لوگوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔